I'm coming to the end. یہ بتائیے، یہ آپ نے اس میں امریکہ کے حوالے سے بھی کہا جناب، امریکہ سے جو ہے وہ ان کی کانگریس سے ایک نان بائنڈنگ ریزولوشن جو ہے وہ اپروو کروایا گیا، تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آپ اس کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ جی انہوں نے کروایا. از دیٹ کریکٹ؟ جی میں اس کی وجہ ہے منصور صاحب، ایک لابنگ فرم ہائر کی گئی ہے، اس کی ڈیٹیل میں پبلک کروں گا چند دنوں میں. وہ بہت عرصے سے ہم تحقیق کر رہے تھے اور ہمارے تک کچھ ڈیٹا آیا ہے کہ پچھلے 9-10 مہینے سے ایک لابنگ فرم کو ہائر کر کے پیسے پے کر کے انلیگلی کانگریس مین کے دفتر میں بھیجا گیا، لابنگ کی گئی، یہ ریزولوشن ڈرافٹ کروایا گیا. پوری طریقے انصاف اس کے پیچھے ہے، وہ شواہد میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. اچھا، تو لیکن اس میں لابنگ فرم قصوروار، پاکستان تحریک انصاف قصوروار، امریکی حکومت نہیں قصوروار؟ ان کو آپ سائفر نہیں کریں گے؟ ان کو ڈیمارش نہیں کریں گے؟ میں منصور صاحب، آپ بہت تجربے کار ہیں، میرے سے زیادہ تجربے کار ہیں، مگر امریکی کانگریس کا امریکی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکی کانگریس کے ہاؤس نے اس کو اپروو کیا، مگر امریکی جو روز آتے ہیں ان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن، اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کانگریس کا فیصلہ ہے، حکومت پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو یہ ڈفرنٹ برانچز ہوتی ہیں ایک کسی بھی اسٹیٹ کی، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. تو یہ لیجسلیچر نے کیا ہے، حکومتی معاملات الگ ہوتے ہیں، لیجسلیچر کے معاملات الگ ہوتے ہیں. تو پاکستانی حکومت نے پھر مذمت کس بات کی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. مذمت دیکھیں پاکستانی حکومت نے نہیں کی. اگر آپ کو یاد ہو منصور صاحب، ہم بھی اب بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں، وہ ریزولوشن کس نے پڑھا تھا؟ شائستہ پرویز صاحبہ نے پڑھا تھا. اس شائستہ پرویز صاحبہ پارٹ آف دا کیبنٹ؟ نو سر. تو شائستہ پرویز صاحبہ نے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے پڑھا تھا اور وہ پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ پروٹیسٹ کیا تھا، پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ ڈیمارچ کیا تھا. تو وہ پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ معاملہ تھا اور اس کو اسی لیول پہ کنڈیم کیا گیا. پچھلے 10-15 دن کے اندر وہ پلیئرز جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے تھے، انہوں نے ایک دم وہ ایکٹیو ہوئے، وہ پارٹی کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے. اور ساتھ ہی اس کے بعد یہاں پہ یہ موو بھی آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں مووز آپس میں کنیکٹڈ ہو سکتی ہیں؟ کنیکٹڈ ہو بھی سکتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں تو دیکھیے خان صاحب نے برملا کہا ہے، انہوں نے پھر ابھی کہا تھا کہ جی میں جب باہر آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب تو وہ ان کا فیصلہ کریں گے. وہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے سر، جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہم اس کو قبول کریں گے. لیکن جو ٹائمنگ کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ چونکہ باقی تمام جو ہتھ کنڈے جو تھے استعمال کر کے پارٹی کو توڑنے میں یا کمزور کرنے میں یہ ناکام رہے تھے، تو اس لیے یہ آخری حربہ ان کے پاس رہ گیا تھا، جو وہ یہ ہے کہ پارٹی کو اندر سے کمزور کیا جائے. کنسیکوینٹلی یہ جو ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے وہ اسی مقصد کے تحت تھا کہ جی آپ اندر جائیں، رکھنا ڈالیں اور پارٹی کو کمزور کریں تاکہ پارٹی میں فیکشنز جو ہیں وہ کریٹ ہو سکیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بیکاز یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. پارٹی پہلے سے زیادہ یونیفائڈ ہے، پارٹی پہلے سے زیادہ طاقتور ہے. اور الیکشنز آج کرا لیں، کل کرا کے دیکھیں کہ ہم 2/3 میجورٹی لیتے ہیں کہ 3/4 لیتے ہیں یا 4/5 لیتے ہیں. یہی آپشنز ان کے پاس موجود ہیں. باقی غیر جمہوری کنڈوں سے جتنی دیر تک یہ اپنا قبضہ جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے، لیکن یہ ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے.